نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 133 نمبر کی مجلس ہے، اور آج کی اس مجلس میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 52 تک کی آیات تفسیر کے ساتھ عرض کی جائے گی۔ گزشتہ مجلس میں جو باتیں عرض کی گئی تھیں ان میں پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں ہر امتی کے بارے میں، ہر امت کے بارے میں ان کے انبیاء کو بطور گواہ پیش کریں گے کہ انہوں نے آپ پر ایمان لایا یا نہیں، ان لوگوں کے اعمال کیسے تھے، اور فرمایا کہ ان انبیاء پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور گواہ پیش ہوں گے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بدحالی کا ذکر فرمایا کہ کل قیامت میں وہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم زمین کا پیوند بنا دیے جاتے، زمین میں ملا دیے جاتے، ہم خاک ہو جاتے، ہمارا وجود نہ رہتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ انسان کے لیے وہ جزا کی جگہ ہے، وہاں انسان کو مٹی نہیں بنایا جائے گا، وہاں انسان نے اگر نیک عمل کیا ہے تو اس کو جنت، اور برے عمل اگر اس نے کیے ہیں تو جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد حالت نشہ میں اور حالت جنابت میں نماز پڑھنے کو منع فرمایا، اس بات کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد مفصل طور پر تیمم کا بیان ہوا کہ تیمم کس کے لیے جائز ہے، کن چیزوں سے جائز ہے، اور کس طرح سے تیمم کرنا ہے، ان سب چیزوں کا بیان ہوا۔ اس کے بعد یہودیوں کی جو حرکات ہیں، جو پروپیگنڈے تھے، اس کا ذکر فرمایا۔ آج کی مجلس میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں بھی یہودیوں کی بعض خسیس حرکتوں کا ذکر ہے کہ وہ کس کس طرح کے کام کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، بعض یہود یہ اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے تھے، یعنی اللہ کے کلام میں تحریف کر دیتے تھے، بدل دیتے تھے۔ یعنی حرکتیں یہ تھی کہ کبھی الفاظ کو اپنے موقع سے ہٹا دیتے تھے، کہ جو لفظ تورات کے اندر آیا ہے اس کو ہی غائب کر دیتے تھے، یا یہ کرتے تھے کہ لفظ تو باقی رہتا تھا لیکن اس کا معنی اپنی طرف سے گڑھ لیتے تھے کہ اس کا یہ معنی مراد نہیں بلکہ یہ معنی مراد ہے، اور اپنی طرف سے منمانی اس کی تفسیر کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی حرکتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس حرکت کا ذکر بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی اور سورہ مائدہ کے بھی اندر اس کا ذکر آ رہا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حرکت کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ یہاں دو چار چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ یہود کو ہمیشہ مسلمانوں سے دشمنی تھی، عناد تھا،
ہر طرح سے وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم دشمنی نبھائیں بظاہر، لیکن ہمت وہ نہیں کر پاتے تھے ظاہر میں کچھ بولنے کی، اندرونی اس کو چھپا کر کے رکھتے تھے، جب ان کو موقع ملتا تھا اس طرح وہ دشمنی نکالتے تھے۔ اسی طرح کا ایک دفعہ یہ واقعہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان سے کوئی دین کی بات کرتے تو وہ مجلس میں تو ہوتے، موجود ہوتے، اور باتیں سننے کے بعد کہتے سمعنا، ہم نے آپ کی بات سن لی، اور وعصینا، کہ ہم نے آپ کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں مشرکین ہیں ان کی بات ہم نے نہیں مانی۔ یہ بظاہر لفظ استعمال کرتے کہ سمعنا، ہم نے آپ کی بات سنی، وعصینا، اور آپ کے مخالف کی ہم نے نافرمانی کی۔ ظاہر میں یہ لفظ بولتے تھے، لیکن مراد یہ ہوتا تھا سمعنا، ہم نے آپ کی بات سنی، وعصینا، اور ہم نے نہیں مانا۔ زبان پہ کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور تھا، تو وہ زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح استعمال کرتے، لیکن اس کا معنی وہ لوگ کچھ اور مراد لیتے۔ تو اس کو یہی یہاں فرما رہے ہیں کہ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات سنی، وَعَصَيْنَا، اور نافرمانی کی۔ اس کا دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مخالفین کے ہم نے نافرمانی کی، یا آپ ہی کی ہم نے مخالفت کی۔ اس کے بعد فرمایا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، آپ کو بطور دعا یہ کہتے تھے کہ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، کہ معنی ہے کہ آپ سنیں اور آپ کو نہ سنایا جائے، یعنی آپ اچھی باتیں سنیں، بری خبر آپ کو نہ سنائی جائے۔ یہ آپ کو دعا دیتے تھے بظاہر، لیکن اندرونی بات یہ تھی کہ یہ مراد لیتے تھے کہ آپ کوئی اچھی خبر نہ سنیں، بری خبر نہ سنیں، ایسا نہیں، کوئی اچھی خبر آپ سنیں ہی نہ۔ آپ ہمیشہ آپ کے اوپر گویا نعوذ باللہ بری ہی خبر آپ سنتے رہیں، برائی ہی سنتے رہیں، لوگوں کی بدزبانی ہی سنتے رہیں، یہ ان کی وہ مراد لیتے تھے۔ واسمع غیر مسمع وراعنا، اور کہتے تھے کہ راعنا، راعنا کا معنی ہے بظاہر جو اس کا معنی ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال کیجیے، ہماری طرف متوجہ ہوئیے، یہ اس کا اصل معنی ہے۔ لیکن یہ لوگ مراد لیتے تھے راعنا سے راعینا، عین کو کھینچ کر کے بولتے تھے۔ لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اللہ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر بولتے تھے۔ توڑ مروڑ کر یعنی کھینچنا جہاں نہیں تھا اس کو کھینچ کر بولتے تھے، راعینا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے جملے سے وہ مخاطب کرتے تھے، راعینا وطعنا فی الدین۔ اور یہ اس لیے کرتے تھے، ایک تو زبان کو توڑ مروڑ کر بولتے تھے، اور دین میں تہمت لگاتے تھے دین کے بارے میں، یعنی ان کا مقصود یہ تھا کہ اگر واقعی یہ نبی ہیں تو ہماری جو حرکتیں ہیں کہ ہم سامنے کچھ بولتے ہیں اور دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، اگر یہ واقعی نبی ہوں گے تو ان کو اس کا علم ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوا تو یہ نبی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ان کی ان عادتوں کے بارے میں اللہ نے بتلا دیا۔ اسی کو آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ سمعنا وعصینا کی جگہ، یعنی ان کا جو لفظ تھا کہ آپ کی ہم نے بات سنی، وعصینا، اور آپ کے مخالفین کی ہم نے نافرمانی کی، اس بات کی جگہ وہ کہتے سمعنا، ہم نے آپ کی بات سنی، واطعنا، اور آپ کی اطاعت ہم نے کی، یہ ان کے لیے مناسب تھا۔ یہ جملہ کہتے، وعصینا نہیں کہنا چاہیے، واسمع، اور کہتے کہ آپ سنیں، بس اتنا ہی کہتے۔ غیر مسمع، اسی کے اندر معنی کے اندر خرابی آتی کہ آپ کو کوئی اچھی خبر نہ سنائی جائے، یہ غیر مسمع کہتے ہی نہیں۔ وانظرنا، اور راعینا کے بجائے وانظرنا کہتے۔ ایک جگہ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ اے ایمان والو تم نبی کو جب خطاب کرو تو ان سے راعنا مت کہو، کہ یہ لوگ یہود اس کا غلط معنی لیتے ہیں۔ تم کیا کہو؟ انظرنا، اے ہمارے نبی ہماری طرف توجہ فرمائیے، واسمعوا، ہماری بات سنیے، اس طرح کا جملہ کہو، راعنا مت کہو۔ یعنی راعنا کے لفظ میں اگرچہ معنی صحیح ہے، اگر اس کا صحیح معنی مراد لیا جائے پھر بھی مت کہو، کیونکہ یہود اس کے دوسرے معنی مراد لے، اس لیے یہ جملہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی معنی کسی لفظ کے دو معنی ہو، ایک معنی صحیح ہو اور ایک معنی غلط ہو، تو ہمیں اس لفظ کو استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ کہ اگر ایک لفظ کا معنی دو ہے، اس کا صحیح معنی بھی ہے غلط معنی بھی ہے، تو بہت سے لوگ اس کو غلط معنی میں استعمال کریں گے اور بہت سے اچھے معنی میں استعمال کریں گے، پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کس لیے یہ لفظ بول رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں الفاظ کے بھی استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے، اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تھا، تو یہاں تو اس طرح کے جملے ہمیں کہنے ہی نہیں چاہیے۔ فرمایا کہ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، کہ اگر یہ لوگ سمعنا وعصینا کی جگہ سمعنا واطعنا، واسمع غیر مسمع کی جگہ واسمع کہتے، وراعنا کی جگہ وانظرنا کہتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور صحیح ہوتا۔ یعنی یہی لفظ ان کو استعمال کرنا چاہیے اگر صحیح ہے، لیکن ان کے دل میں تو کجی تھی، ان کے دل میں تو یہ تھا کہ ہم اس کا دوسرا معنی لے رہے ہیں، اور گویا نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اور آپ کی بات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر پھٹکار اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، لعنت بھیجی تھی ان کے اوپر، لعنت ڈال دی تھی، تو فلا یؤمنون الا قلیلا، تو چنانچہ اس اللہ کی لعنت کے نتیجے میں ان کے چند ہی لوگ مسلمان ہوئے۔ اگر یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کے جملے نہ کہتے اور آپ کو گالیاں نہ دیتے، آپ کو بد دعا نہ دیتے، تو ہو سکتا تھا کہ مسلمان ہوتے، لیکن اکثر و بیشتر اس میں کافر ہی رہے، چند لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ کیوں ہوا؟ ان کے کفر پر اڑے رہنے کی وجہ سے، اور کفر کو اختیار کرنے کی وجہ سے۔ تو فرمایا وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن ان پر ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہے کہ سوائے چند لوگوں کے ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہی ہوا کہ یہود میں سے چند لوگوں کے علاوہ سب کے سب کافر رہے، اکثر و بیشتر کافر رہے، چند ہی لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، سورہ بقرہ کے اندر پہلے بارے میں، کہ راعنا مت کہو، انظرنا کہو، تو وہاں فرمایا کہ وللکافرین عذاب علیم، کہ یہ لوگ جو راعنا کہتے ہیں ہمارے نبی کو چرواہا گویا نعوذ باللہ کہتے ہیں، تو ان کے کہنے کی وجہ سے، اس جملے کی وجہ سے وللکافرین عذاب علیم، ان کافروں پر دردناک عذاب ہوگا، قیامت میں دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہود ہی کو قرآن پر ایمان لانے کا حکم فرمایا کہ اے اہل کتاب آمنوا بما نزلنا، جس کو ہم نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ۔ مصدقا لما معکم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، جو کتاب تمہارے نبی پر نازل ہوئی اس کتاب کی بھی تصدیق اس کے اندر موجود ہے کہ فلاں نبی پر فلاں کتاب نازل ہوئی اور اس میں یہ احکامات تھے، ان سب چیزوں کی تصدیق اس کے اندر موجود ہے، تم اس پر اب ایمان لے آؤ۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمانے کے بعد فرمایا من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس کے کہ تمہارے چہرے کو مسخ کر دیا جائے، تمہارے چہروں کو مٹا دیا جائے۔ فنردها علی ادبارها،
اور انہیں ان کی الٹی جانب کی طرح کر دیں، یعنی چہرے کا یہ جو اگلا حصہ ہے اس میں ناک، کان، آنکھ اللہ تعالیٰ نے چہرہ بنایا ہے، تو اس کے اندر خوبصورتی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں گے تمہارے اس قرآن پر ایمان نہ لانے سے، ہم چاہ سکتے ہیں کہ تمہاری ناک، تمہاری آنکھ اور تمہارے منہ کو بالکل برابر کر دیں جیسے پیچھے ہے۔ پیچھے جس طرح ہے، نہ آنکھ ہے، نہ منہ ہے، نہ کچھ ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو تمہارے منہ کو بھی پیچھے کی طرح بنا دیں گے۔ اس سے پہلے ایمان لیا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ حضرت ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے علماء سے بات چیت کی، ان میں عبداللہ ابن سوریہ اور کعب ابن اسد یہ لوگ موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یا معشر یہود، اے یہودیوں کی جماعت، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واسلموا، اور مسلمان ہو جاؤ۔ فواللہ انکم لتعلمون ان الذی جئتکم بہ الحق، اس لیے کہ قسم بخدا تم اس بات کو جانتے ہو کہ جو کچھ میں نے لایا ہے وہ حق ہے، تم اس بات کو جانتے ہو، ایمان لے آؤ، ہٹ دھرمی مت کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ قالوا ما نعرف ذلک یا محمد، اے محمد ہم اس کو پہچانتے ہی نہیں ہے جو تم نے لایا ہے، یعنی اس کو ہم نہیں مانتے نہ ہوگا۔ وجحدوا ما عرفوا، اور جو کچھ وہ پہچانتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ آپ کو اس طرح سے جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جیسے یہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح آپ کو پہچانتے ہیں، یعنی آپ کی صفات تورات کے اندر جو موجود ہے، اس تورات میں صفات پڑھ کر کے اتنے آپ کی ذات سے یہ واقف ہیں کہ گویا جیسے انسان اپنے بچوں سے واقف ہوتا ہے، اتنا آپ کو پہچانتے ہیں، اس کے بعد بھی انکار کر رہے ہیں، سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو مسخ کر دیا جائے، تمہارے چہروں کو مٹا دیا جائے، اور بلکہ تمہارے چہرے کو تمہاری گدی کی طرح جو پیچھے کا جو حصہ ہے اس طرح بنا دیا جائے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ سنیچر والوں پر جو ہم نے لعنت بھیجی تھی اسی طرح ہم تم پر بھی لعنت بھیج دیں، یعنی جو یہود تھے پہلے کے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں سے خطاب ہے کہ تم سے پہلے جو یہود ہوئے ہیں انہوں نے سنیچر کے دن جو اللہ کا جو حکم تھا کہ تم اس دن کوئی سرگرمی، کمائی کا ذریعہ کوئی اختیار مت کرنا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہوگا، نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، اسی کو فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، کہ تم بخوبی جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے سنیچر کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا، حد سے وہ آگے بڑھے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ان کے حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے ہم نے ان سے کہا کہ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ۔ اللہ نے سنیچر کے حکم کو، سنیچر کے دن کو ان کے لیے مقدس دن اللہ نے بنا دیا کہ اس دن ساری سرگرمیاں چھوڑ دو، کمائی کا سارا ذریعہ چھوڑ دو، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ جو دور تھا جس وقت یہ لوگ بندر بنائے گئے، یہ وہ دور تھا جب حضرت داؤد علیہ السلام ان میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے یہ لوگ ہیں، ان کو یہ حکم تھا کہ یہ لوگ دریا کے کنارے آباد تھے، انہیں حکم تھا کہ تم مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا سنیچر کے دن، کوئی چیز تمہیں نہیں کرنا، بس عبادت کرنی۔ لیکن انہوں نے شروع میں ہیلے بہانے سے اس کو پکڑنا چاہا کہ گڈھا کھود کر کے اس کا راستہ بند کر دیا، اور اگلے دن اتوار کے دن مچھلی پکڑ کر کے اپنا استعمال کرتے تھے۔ لیکن آگے چل کر کے پھر ایسا ہوا کہ سنیچر کے دن کی ساری حرمتوں کو پامال کر کے سنیچر کے دن بھی شکار انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا کہ بندر بن جاؤ اور ذلیل بندر بن جاؤ۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جیسا تمہارے باپ داداؤں کو ہم نے بندر بنایا تھا اسی طرح ہم چاہیں گے تو تمہیں بھی بندر بنا دیں گے۔
ایک صحابی ہیں کعب رضی اللہ عنہ، غالباً یہی کعب ابن اسد ہے جو یہودی تھے، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا تھا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ مسلمان ہوئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت کعب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ آئے اور یہ جا رہے تھے بیت المقدس۔ تو بیت المقدس جاتے ہوئے یہ حضرت عمر کے پاس سے گزرے، تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ کعب مسلمان ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ الستم تقرؤون فی کتابکم، کیا تم اپنے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھتے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ اللہ نے اس میں فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جن کے اوپر تورات کا بوجھ ڈالا گیا اور اس بوجھ کو وہ اٹھا نہیں پائے، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وَأَنَا قَدْ حَمَلْتُ التَّوْرَاةَ، میں نے تورات کا بوجھ اٹھا لیا ہے، یعنی جو تورات میں جو احکام نازل ہوئے ہیں ہم نے اس کو قبول کیا ہے، تو ہم مسلمان کیوں ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، فَتَرَكَهُ، عمر اس وقت کچھ نہیں کہا۔ تو کہتے ہیں کہ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى انتهى إِلَى حِمْصَ، یہ آگے بڑھتے بڑھتے بیت المقدس پہنچتے پہنچتے ایک جگہ حمص میں پہنچے، تو فَسَمِعَ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو اپنے ہی گھر والوں میں سے ایک شخص کو، یعنی اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو یہ قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہوئے انہوں نے سنا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا، جو آیت جس کی تفسیر چل رہی، یہ آیت انہوں نے سنی کہ ایک شخص قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو کہنے لگے حضرت کعب نے کہا کہ یا رب آمنت یا رب اسلمت، اے میرے رب میں نے ایمان لے آیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ ڈر گئے، یہ جو اس میں جو سزا ذکر کی گئی ہے اس سزا کو سن کر کے وہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے اس قرآن پر ایمان نہیں لایا تو میرے چہرے کو مسخ نہ کر دیا جائے، میرے چہرے کو مٹا نہ دیا جائے، سپاٹ نہ بنا دیا جائے، یا نہ میں بندر بنا دیا جاؤں۔ یہ سن کر کے وہ کعب گئے اور اسلام لے آئے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے کہ اگر اللہ چاہ لیں کہ کسی کے اوپر ہم عذاب بھیجیں گے تو اس کو عذاب دے کر ہی رہتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے، بتلایا ہے کہ ہم تم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں گے یا تمہیں بندر بنا دیں گے۔ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بندر بنایا گیا یا نہیں، یا ان کے چہرے مسخ کیے گئے نہیں یا نہیں۔ تو فرمایا کہ بعض لوگوں نے ایمان لے آیا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ نہیں کیا تھا۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈرایا تھا، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کہہ دیا تو وہ لازم کر دیں گے، اللہ چاہیں گے تو وہ جو ان کو ڈرایا گیا تھا وہ عذاب ہی نہ بھیجیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آگے فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہاں بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مضمون کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اس کو اگر اللہ چاہیں گے تو جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اس کے علاوہ خواہ وہ گناہ صغیرہ ہوں، خواہ وہ گناہ کبیرہ ہوں، سب گناہوں کو اگر اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن اللہ چاہیں گے اس کا علم ہمیں نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان سب گناہوں سے بچنا ہے، اور اگر گناہ ہو گئے تو اس پر توبہ کرنی ضروری ہے۔ شرک میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ شرک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، پھر اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، کہا جائے کہ ان کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے، گویا یہ بھی شرک ہے۔ جیسا کہ اللہ کے لیے عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے علم کے برابر کسی کا علم نہیں ہے، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔
اسی طرح تصرف میں شریک کرنا کہ یہ مختار کل ہیں، یہ اولاد دینے والے ہیں، یہ ہماری مشکلوں کو ختم کرنے والے ہیں، ہماری مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا کسی بزرگ ہی کے بارے میں کیوں نہ ہو، یہ بھی شرک ہے کہ کسی کو یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی یہ اختیار نہیں عطا فرمایا۔ اسی طرح عبادت میں کسی کو شریک کرنا کہ اگر اللہ کے سامنے ہم سر کو جھکاتے ہیں تو غیر اللہ کے سامنے بھی ہم سر کو جھکائیں گے، یہ بھی شرک ہے، چاہے وہ تعظیم ہی کے لیے کیوں نہ آدمی جھکے، کہ کسی کے پیروں میں پڑ جائے اور اس کی عزت کی جائے، جیسے کہ کافر کرتے ہیں اور بہت سے مسلمان بھی اپنے پیروں کے پیروں میں پڑ جاتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے، ناجائز ہے، شرک ہے۔ فرمایا وَمَن یشرک باللہ، جو شخص اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے، فقد افترا اثما عظیما، تو وہ بہت بڑا بہتان باندھتا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا۔ اگر ہم کسی کو شریک بناتے ہیں تو گویا اللہ پر ہم بہتان مانتے ہیں کہ تم نے اپنے شریک بنا رکھے ہیں۔ دو تین آیتیں ہیں لیکن بہت چھوٹی ہیں۔ انہی یہودیوں کی حرکتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، بہت مختصر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اس میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس بتاتے ہیں کہ ہم بڑے پاکیزہ لوگ ہیں، مقدس لوگ ہیں، اللہ کے قریبی لوگ ہیں۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ یہ دونوں کے بارے میں، یہود بھی اور نصارہ دونوں کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وأحباؤہ، اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے محبوب لوگ ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ تھا، دونوں کا دعویٰ، یہود کا بھی اور نصارہ کا بھی۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں سوائے یہود اور نصارہ کے کوئی داخل نہیں ہوگا، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، ان کے عقیدے کو ذکر کیا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں آگ صرف چند دن چھوئے گی، باقی پھر آزاد ہیں۔ یہ ان کا خیال تھا، اور یہ اپنے آپ میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے مقرب لوگ ہیں، ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ سزا دیں گے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کہ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس بتاتے ہیں، حالانکہ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب بندوں میں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتے ہیں مقدس بناتے ہیں۔ آدمی کے اپنے مقدس بتانے سے آدمی مقدس نہیں ہوتا، اپنا بڑا نہیں بنتا، یا جنت کا مستحق نہیں کہلاتا، اور جنت کا ٹھیکیدار وہ خود اپنی زبان سے نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ اس کو جنت کا حقدار نہ بنا دے۔ اسی کہہ رہے ہیں کہ وَلِلَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتے ہیں مقدس بناتے ہیں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ تعالیٰ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص واقعی نیک ہے، بزرگ ہے، مقدس ہے، تو اس کو اس کے مقدس اور اس کی تقدیس سے، اس کی بزرگی سے اس کو ہٹائیں گے نہیں، بلکہ اس کو وہ مقام دیں گے جس کا وہ حقدار ہے۔ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، یعنی جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور جنت میں ہم ہی صرف داخل ہوں گے۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم سے اللہ نے یہ جملے کہے ہیں کہ تم ہمارے محبوب بندے ہو؟ جب اللہ نے نہیں کہے تو ہم کون ہوتے ہیں دعویٰ کرنے والے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ گویا جھوٹا ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور یہی جو جھوٹ گڑتے ہیں یہی کافی ہے کھلے ہوئے گناہ ہونے کے لیے، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ پر اپنے آپ کی بزرگی ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بڑے نیک بندے ہیں۔ اس میں ہمارے مفسرین، حضرات مفسرین نے فرمایا کہ آدمی کو بلا وجہ اپنی بڑائی نہیں بیان کرنا چاہیے کہ میں ایسا، میں اتنی نمازیں، میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، ایسا بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سب کے بیان کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر کبر آ جائے، تکبر آ جائے، اور کب ہم اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے جو نیک عمل کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل پر ہمیں تا دم حیات باقی رکھ اور برے عمل سے ہمیں بچا لے، یہ ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص جہاں ضرورت ہو اور بتلانا ضروری ہو کہ وہاں اپنے بارے میں، اپنی شخصیت کے بارے میں جہاں بالکل ضرورت ہو وہاں بتانا چاہیے، لیکن پھر بھی دل صاف ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارے اس بتانے کا مقصد دوسرے کے اوپر اپنی عزت کو بڑھانا مقصود نہ ہو۔ اگر ایسا مقصود ہوگا تو پھر یہ بتانا بھی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک حرکت کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کعب ابن اشرف اور حیی ابن اخطب یہ دونوں یہودی مکہ گئے، تو مکے والوں نے ان کو گھیر لیا کہ ہمیں آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ تو اہل مکہ نے ان سے پوچھا کہ کہنے لگے کہ انتم اہل الکتاب و اہل العلم، ان دونوں سے کہا کہ تم کتاب والے ہو، تمہیں کتاب عطا کی گئی ہے، اور تم اہل علم ہو، تمہیں معلوم ہے سب کچھ، بتاؤ فاخبرونا عنا وعن محمد، ہمارے بارے میں اور محمد کے بارے میں بتاؤ کہ ہم میں کون اچھا ہے، ہم اچھے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ فقالوا ما انتم وما محمد، تم کہاں اور محمد کہاں، تمہارا مقام کہاں اور محمد کا کیا مقام؟ نعوذ باللہ۔ کہنے لگے انتم خیر و اہدی سبیلا، کہ تم ہی صحیح ہو، تم ہی بہتر ہو، اور تمہارا ہی راستہ صحیح ہے۔ حالانکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ لوگ مشرک ہیں، دین ابراہیمی پر یہ مشرکین مکہ قائم نہیں ہیں، یہ جانتے ہیں یہود، پھر بھی چونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، اس وجہ سے ان کے کفر کو بھی انہوں نے صحیح کہا اسلام کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، جو بتوں اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، شیطانوں کو مانتے ہیں، یعنی گویا ان کے کفر سے یہ راضی ہیں، ان کے شرک سے یہ راضی ہیں، تو گویا یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں سے کہتے هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ لوگ یعنی کافر یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اور سیدھے راہ پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی لوگ ہیں جن پر ہم نے لعنت بھیجی ہے، یعنی یہود۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ رسوا کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ مدینے سے نکالے گئے، ذلیل و خوار ہو کر کے انہیں نکلنا پڑا، اور آج بھی دنیا کے اندر یہ ذلیل ہیں، بظاہر حکومت میں ہیں، بظاہر ان کی بادشاہت فلسطین اسرائیل میں قائم ہے، لیکن یہ ذلیل ہیں۔ اگر امریکہ کی ان کے اوپر پشت پناہی نہ ہوگی، یہ آج بھی ذلیل ہیں۔ پشت پناہی حاصل کس کو کرنی پڑتی ہے؟ جو کمزور ہوتا ہے اس کو دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ یہود از خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ امریکہ اور عیسائیوں کا ان کی طاقت انہیں نہیں ملے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ پھر ذلیل و خوار ہوں گے، پوری دنیا اس کو دیکھے گی۔ ایک دفعہ تو ہو چکا اور ایک اور دفعہ ہوگا جب یہ ذلیل و خوار ہوں گے، دنیا کے اندر لوگ دیکھیں گے کہ یہ کیسے ذلیل ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اسی کو بیان کیا، وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دیں، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اس کے لیے تم کوئی مددگار کسی کو نہیں پاؤ گے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیں گے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ یہ یہود دنیا کے اندر ذلیل ہوں گے، اور سب کو ان کی ضلالت کا پتہ لگے گا کہ یہ لوگ کس قدر اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور اللہ کے پھٹکار کے مستحق ہیں۔ سبحان اللہ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا